السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج کل خاص طریقے سے مدارس دینیہ کے اوپر ایک بہت بڑا سوال کا اعتراضات کا بوچھار کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ مدرسے والے انجینئروں کو، ڈاکٹروں کو، ٹیکنیکل لائن کے لوگوں کو کیوں تیار نہیں کرتے؟ یہاں سے صرف اور صرف حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، یہی کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ بھائیو تھوڑا دھیان دے کر سنیں، یہ ہمارے اکابر کا دارالعلوم دیوبند کے جو بڑے ہمارے سمجھدار علماء تھے، جو دور بین تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن و حدیث سے ان کے سینوں کو اتنا منور کیا تھا، روشن کیا تھا، سالوں سال دور کا سوچتے تھے۔ یہ سوچ کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ مدارس دینیہ کے اندر پڑھنے والا جو طالب علم ہے مکمل طریقے سے قرآن کا ماہر ہو، حدیث کا ماہر ہو، اور وہ جا کر امت کے درمیان میں اس لائن کی خوب دل کھول کر خدمت کر سکیں۔ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ امت میں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، انجینئروں کی ضرورت ہے؟ ان علماء کو الگ سے شعبہ کھول کے اس کی بھی تعلیم دی جائے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ ہمیں انجینئر اور ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت بہرحال ہے۔ بھائیو ان کے اوپر اس چیز کا دباؤ مت ڈالو۔ یہ حفاظ ہے، قراء ہے، علماء ہے، قضات ہے، مفتیان کرام ہیں، ان کو جو تیار کر رہے ہیں کرنے دو، خوب محنت سے کرنے دو۔ آپ ان کی دنیا کی فکر مت کریں کہ دنیا کے اندر اور لوگوں کی طرح انجینئر اور ڈاکٹروں کی طرح یہ جی نہیں سکتے، اور ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہوگی، بڑے بڑے بنگلے نہیں ہوں گے، اور ان کے پاس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے جو سہولیات ہونی چاہیے یہ ان کے پاس نہیں ہونے کی وجہ سے یہ مجبور ہوں گے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے۔ آپ ہرگز اس چیز کی فکر نہ کرو۔ اگر اس فکر میں لگے رہے، حافظوں کو اور قاریوں کو اور عالموں کو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں کھینچ کر لا کر ان کو انجینئر بنانے کی اور ڈاکٹر بنانے کی کوشش کریں گے اور ان کو اس فیلڈ کا، اس میدان کا ماہر بنا دیں گے، تو خدا کی قسم یاد رکھو جو ہمارے اکابر کا جو منشا تھا، وہ نظریہ تھا، اس کو ٹھیس پہنچانے والے ہوں گے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ ہمارے اور آپ کی جنازے کا نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ایک عالم جو صبر و تحمل کا اور برداشت کا پہاڑ ہوتا ہے، ایک مسجد کے اندر امام امامت کرتا ہے، ایک مدرسے کے اندر مدرس تعلیم دیتا ہے، اس کے اوپر صرف تعلیم کا ہی بوجھ نہیں بلکہ ذمہ داروں کی طرف سے، اور جو امام ہیں تمام کے تمام مقتدی اور جتنے وہاں پر ذمہ دار حضرات ہیں سارے کے سارے اس کے اوپر چیل کوے کی طرح ٹوٹ پڑتے رہتے ہیں۔ ایک عالم کے لیے، ایک مدرسے کے مدرس کے لیے ان ماحول کے اندر رہتے ہوئے خدمت کرنا لوہے کے چنے کو چبانے کے برابر ہے۔ ایک انجینئر کو لا کر آپ کسی مسلح پہ رکا دو، ایک ڈاکٹر کو لا کر رکا دو، ایک آئی ٹی بی ٹی فیلڈ کا جو ماہر ہے اس کو لا کر رکا دو، خدا کی قسم ایک دن 24 گھنٹہ وہ نہیں رک پائے گا۔ آج جو ہمارا اور آپ کا امام ہے جس کی تنخواہ معمولی ہے، 10,000 12,000 ہے، 14,000 ہے، زیادہ سے زیادہ 15,000 ہے، بتاؤ کسی بھی ایک مسجد کا امام کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا اور اپنی ضرورتوں کے لیے بھیک مانگتا ہوا آپ دیکھیں گے؟ اور اتنے لاکھوں لاکھ حفاظ ہے، قراء ہے اور علماء ہے، مفتیان کرام ہیں، الگ الگ مدرسوں سے فارغ ہو کے آتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ کی جس قدر بھی شکر گزاری کی جائے کم ہے۔ کوئی ایک مولوی، کوئی ایک حافظ بغیر نوکری کے کہیں آپ کو نظر آئے گا؟ کہیں ڈھونڈ کر آپ نکال نہیں سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہے، ہوں گے کوئی اکے دکے، ان کے لیے جابس کی تیار کرنے کا آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنے پڑھے لکھے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہے، لیکن نوکریاں ان کے پاس نہیں ہیں، بڑے پریشان حال ہیں، کتنے ڈپریشن کے شکار ہو گئے ہیں، کتنے لوگ آتم ہتیا کر لیے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا پچھلے دنوں کے اندر جو اگنی پتھ یوجنا سرکار جب لے کر آئی تو اس وقت کتنا بڑا حادثہ ہوا، کتنا اربوں ارب ڈالر کا اس ملک کو نقصان ہوا، کتنے ٹرینیں جلائی گئی، کتنے دنوں تک ہنگامہ برپا کیا گیا، صرف محض اس وجہ سے کہ ان کے سامنے نوکری کا اور زندگی کا مسئلہ تھا۔
ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین مدارس دینیہ سے پڑھ کر فارغ ہو کر عالم بن کر آتا ہے، اس کا یقین اسباب سے کٹ جاتا ہے، وہ دنیا کی کسی چیز کے اوپر وہ یقین نہیں رکھتا، اس کا یقین صرف خدا وحدہ لا شریک لہ کے ذات کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ یقین رکھتا ہے کہ میں جدھر بھی رہوں گا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین کے اندر چلنے پھرنے والی جتنے بھی مخلوقات ہیں اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر لی ہے۔ اس کا یقین اس کے دل کے اندر 100% سمایا ہوا رہتا ہے۔ الحمدللہ اس کے یقین کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے حسب حیثیت اس کو روزی دیتے ہیں، اور وہ 10-12 ہزار کما رہا ہے، مسجد کے 4 دیواری کے اندر رہ کر، مدرسے کے 4 دیواری کے اندر رہ کر وہ خدمت انجام دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل کو باغ کیا ہے۔ وہ کروڑ پتی نہیں ہے، ملینوں کے دولت اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کا دل آپ جا کر دیکھیں کہ وہ بادشاہ ہے۔ اس سے بڑھ کر دولت اور نعمت اور کیا چاہیے؟ تو لہٰذا خدا را جو مدارس دنیا کے اندر جو پڑھنے والے جو طلبہ ہیں، ان کو انجینئر ڈاکٹر ہونے کی طرف ان کے ذہن کو مبذول نہ کریں، ان کو پریشان نہ کریں۔ اور آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مدارس کے اندر پڑھنے والے طلبہ کی تعداد صرف اور صرف 2% ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ لوگ آ کر مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کو مجبور کرتے ہیں، یہاں کے علماء کو پریشان کرتے ہیں کہ تم ڈاکٹر، انجینئر، لائر کیوں نہیں بنتے؟ تو انصاف کے مطابق اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے جو طلبہ ہیں ان کو جا کر ہم مجبور کیوں نہیں کرتے، وہاں کے ذمہ دار حضرات، کہ بھائی تم اپنے طلبہ کو عالم کیوں نہیں بناتے، حافظ کیوں نہیں بناتے، تم ان کو پنڈت کیوں نہیں بناتے؟ انصاف ہے تو دونوں طرف ایک ہی جیسا ہونا چاہیے نا، صرف فکر ان لوگوں کی کیوں؟ شاید کچھ لوگوں کو میری یہ بات کڑوی گولی کی طرح لگے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے یہ ویڈیو سننے کے بعد میں ضرور اپنا خیال کو کمنٹ کے اندر لکھیں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کے مرضیات کے مطابق جینا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق پاکیزہ زندگی گزارنا اپنے فضل و کرم سے آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔